الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوقت. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تو وضو کرنے لگے تو یہ کلمات کہو: بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ. فرمایا یہ کلمات جب کہو گے تو نیک اعمال لکھنے والے فرشتے جب تک اس وضو میں رہو گے وضو ٹوٹے گا نہیں، اس وقت تک وہ تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب کتنی بڑی عظیم نیکی ہے. اللہ کے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے کہ جب تک انسان اس وضو میں رہے گا وہ وضو ٹوٹے گا نہیں، تو باقاعدہ نام اعمال میں اعمال لکھنے والے فرشتے وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہ نیکیاں کرے یا نہ کرے وہ نیکیاں لکھتے جائیں گے، نیکیاں لکھتے جائیں گے. مفت میں صرف بسم اللہ الحمدللہ کے وضو کے شروع میں بسم اللہ الحمدللہ کہہ دے تو بس جب تک اس وضو میں ہیں فرشتے برابر اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. اللہ نے بہانے ڈھونڈے ہمیں نوازنے کے لیے، اپنے حبیب کے آنکھوں کی لاج رکھتے ہوئے. صرف آج ہم ہیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اپنے دین کے لیے، آخرت کے لیے اور اپنے حقیقی نفع کے لیے کچھ نہیں. اور اسے اب یہ اندازہ بھی لگا لیں کہ اللہ کی شان میں تعریفی کلمات کہنا اللہ اس کو کتنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ تعریفوں کا سزاوار ہے، حمدوں کا سزاوار ہے، لائق ہے. حقیقی سزاوار اور لائق وہی ہے تعریفوں کا. اس کے سوا اگر کسی مخلوق میں کوئی تعریف ہے تو وہ تعریفی صفت کس نے اس میں ڈالی ہے، پیدا کی اللہ تبارک و تعالی. حقیقی سزاوار وہی. بندہ تعریفی کلمات کا ہے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں، اللہ اسے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بسم اللہ الحمدللہ یہ کہہ دے اور جب تک اس وضو میں رہے فرشتے دیکھتے دیکھتے. اس لیے تو تفسیری روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے ہوا جو اپنے تخت پہ جا رہے تھے اور تخت ہوا کے دوش پہ جا رہا تھا، تو ایک کاشتکار کا اپنی زمین کاشت کر رہا تھا. ان کو جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی عجیب غریب ہے کہ اس کے اوپر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اڑتے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ دنیا میں تخت سلیمان سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوگی، تخت سلیمان سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوگی. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اتار دو، اس کا احساس ہوا. جب تخت اتارا گیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں صرف یہ تخت نہیں، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کے تخت کیا ہے، تخت کیا ہے، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کے. اس کی قدر ہمیں اس وقت آئے گی جب آنکھ بند ہوگی. آنکھ بند ہوگی پھر ہمیں قدر آئے گی، اور پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تھوڑی مول مل جاتی، میں سب کا خیرات کرتا اور ہر وقت نیکیاں کرتا. اب وہ زبان سے کہی جانے والی نیکیاں ہیں یا بدن سے کی جانے والی نیکیاں ہیں، میں نیکیاں ہی کرتا اور تیرے فرمان بردار عابد گزار بندوں میں شامل ہو جاتا. دنیا میں کوئی اور کام کرتا ہی نہ، میں پوری زندگی تیری عبادت کے لیے وقف کر دیتا. لیکن اللہ کہے گا بندے میں نے بڑی زندگی دی، بڑی مہلت دی، پر تو نے ضائع کی. اور جب ایک مرتبہ میرے فرشتے اور موت آ جائے نا، وہ پھر ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں.
اللہ اکبر. اسی طرح اگلی حدیث میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بیامینکم. حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم پہنو جو بھی چیز پہنو، کپڑا پہنو، جوتا پہنو، موزہ پہنو، جرابہ پہنو، جو بھی کوئی چیز پہننے کی ہے پہنو. فَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ اور جب تم وضو کرو تو فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ اپنی دائیں طرف سے شروع کرو. آغاز وضو کو جب دھونے کا وقت آ جائے وہ بھی دائیں طرف سے شروع کرو. پہلے دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پہلے دائیں پایوں کو اور پھر بائیں پاؤں کو. اس طرح آدمی قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین کو پھر بائیں آستین کو. ایسے شلوار پہنے پہلے دائیں سائڈ کو پھر بائیں سائڈ کو، اور نکالے تو پھر بائیں سائڈ کو، نکالے تو پھر بائیں سائڈ کو. کیونکہ لباس بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جب انسان نعمت استعمال کرے تو اللہ کو جو جانب پسند ہے، جو جانب پسند ہے دائیں جانب. واصحاب الیمین و اصحاب الیمین، میں نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اصحاب الیمین کون ہیں؟ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اور جنت میں جائیں گے. دائیں جانب جنت ہوگی، جنت میں جائیں گے. جنت والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الیمین فرمایا. دائیں جانب والے، دائیں ہاتھ والے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ دائیں جانب اللہ کو پسند ہے کہ میری جو بھی نعمت استعمال کرو تو دائیں جانب پہنو تو دائیں جانب سے وضو کرو تو آدھائے وضو کی دائیں جانب سے ابتدا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی ان محبوب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کتنی پیاری، جہاں دلوں پہ اثر کرنے والی ہے، اثر مثبت اثر کرنے والی ہے، وہاں ان پہ عمل کرے تو انسان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. جیسے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صرف مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا، یہ اگر قبول ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. اتنی جامع تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا مجھ پہ درود بھی بھیجو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھو. اس لیے کہ درود کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اللہ نے خود فرمایا کہ درود میرے حبیب پہ بھیجا کرو قرآن میں، اور فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں میں بھی شریک ہوں، میں بھی شریک ہوں. الا اللہ و ملائکتہ، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں. لہٰذا ایمان والا تم بھی کیا کرو، تم بھی درود بھیجو. تو ظاہر ہے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ اس عمل میں خود بھی شریک ہے. ٹھیک ہے، تو درود والی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم داخل ہو مسجد میں تو جہاں داخل ہونے کی دعا پڑھو تو اس سے پہلے مجھ پہ درود پڑھو. بسم اللہ، وہاں بھی بسم اللہ ہے، دیکھیں بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ ہے، اور مجھ پہ درود پڑھو. ظاہر ہے درود والی دعا رد نہیں ہوگی. تو جب درود والی دعا رد نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمانہ اور رحیمی کے خلاف ہے کہ آدھی دعا جو ہے قبول کرے اور آدھی دعا قبول نہ کرے. جب درود کی دعا قبول ہوگی تو ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی کیا ہوگی، قبول ہوگی. اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور علماء نے کہا کہ رحمت کہا جاتا ہے آخرت کی نعمتوں کو. رحمت کہا جاتا ہے کس کو؟ آخرت کی نعمتوں کو. اے اللہ آخرت کی نعمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے، جنت میرے لیے واجب کر دے، مجھے جنت میں بھیج دے، داخل کر دے، جنت کا مستحق بنائے. تو یہ دعا بھی رد نہیں ہوگی. اور اس طرح جب نکلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، یہاں فضل مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور فضل کس کو کہا جائے؟ دنیاوی نعمتوں کو. تو یہ دعا اگر قبول ہو جائے، مسجد سے نکلنے کی دنیا مل گئی، اور وہ داخل ہونے کے وقت قبول ہو گئی، آخرت مل گئی. آپ کی تعلیمات کتنی جامع ہیں، صرف 2 دعاؤں پہ ہم عمل کریں، 2 دعائیں قبول ہو جائے، دنیا بھی مل گئی ہمیں، آخرت بھی مل گئی. لیکن آج مسلمان ہے نہ علماء کو سننے والے، ہر ایک آدمی خود مفتی بنا ہوا ہے، خود مجتہد بنا ہوا ہے، خود محدث بنا ہوا ہے، خود امام بنا ہوا ہے، مفت میں عالم بنا ہوا ہے.
اور اپنے نفس کی مان رہے ہیں، علماء کو سننے والے نہیں، علماء کے پاس بیٹھنے والے نہیں، علماء اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں، علماء تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں یہ تاثیر ہے کہ دل کی کایا پلٹنے والی ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی نقل اتاری، آپ نے پاس بلایا اور تو بھاگ گئے، میں بڑا تھا، بھاگنے میں شرم محسوس کی، رسول اللہ نے فرمایا جو کلمات کہہ رہے تھے دوبارہ کہو۔ آپ کے کہنے پہ اور آپ کی صحبت میں جب میں نے وہ کلمات کہنے شروع کیے، میں زبان سے کہتا جا رہا تھا، دل کی کایا پلٹتی جا رہی تھی، اور جب میں نے اذان مکمل کی میرے دل کی کایا پلٹ گئی، پہلے آپ سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں تھا، قابل نفرت کوئی نہیں تھا، اور اب آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں رہا، قابل محبت کوئی نہیں رہا۔ تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایسی نیک مجلسوں میں، ان مجلسوں کی برکات ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا من جلس فی المسجد جلس فی مجلس اللہ، جو مسجد میں بیٹھا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ظاہر ہے ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں وہاں گھر والا بیٹھتا ہے، ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں پلاتا بھی ہے، اور ہمیں اکرام اور عزت سے بھی نوازتا ہے، اکرام کرتا ہے، تو ظاہر ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اور اللہ کی مجلس ہمیں نہ ملے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں بیٹھا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا۔ ہم سارے اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا دار کسی انسانوں میں سے کسی کے گھر میں جائے، وہاں انسان کو کتنا اکرام ملتا ہے، اللہ کی مجلس میں بیٹھے اور وہ اللہ کی رحمتوں سے اور برکتوں سے محروم ہو جائے، اللہ اس کو نہ نواز دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ایسی مجالس میں بیٹھنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔